من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کوسمو کے ساتھ اسلام آباد سے۔ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود پاکستان میں 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی اثرات کا زیادہ شکار ہے۔ وزیر اعظم کا ضلع ہری پور میں 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت فراہم کریں گے۔ باقی وزیر اطلاعات و نشریات کی وکلاء کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان آج جمعرات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں تہذیبی اقدار کے موضوع پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں اظہار خیال کریں گے۔ عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف۔ فلسطین پر بے امنی اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، صدر جنرل اسمبلی اقوام متحدہ۔ خاتون کے جذبات مجروح کرنے والے مرد کو خاتون کو 20,000 درہم کی رقم بطور جرمانہ دینے کا حکم۔ فیس بک پر جعلی خبریں شیئر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی آج کی خبر نامے میں شامل ہے۔ اس کے آگے کامیاب جوان پروگرام حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کا تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کو ہنر کی فراہمی کے لیے ایک کورس پر 70,000 سے 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا جا رہا ہے۔ عثمان ڈار۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بیرونی قرضوں میں 32%، مسلم لیگ نون کے دور میں 56% اضافہ ہوا۔ بجٹ میں سے قرضوں پر سود کی ادائیگی نکال دیں تو حکومتی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرح حبیب کا بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک دن میں ریکارڈ 1650 ارب روپے کے حصص کا کاروبار قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ باقی وزیر مواصلات مراد سعید۔ اب خبروں کی تفصیل۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود نے کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ فیض اللہ موقع کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی بظاہر خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اتفاق رائے سے آئندہ بجٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور آئندہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 5% رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں مہنگائی کا ہدف 8.2% اور بجٹ خسارہ 6.3% رکھا گیا ہے، جبکہ ملکی مجموعی قرضہ جی ڈی پی کے 81.4% کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ملکی معیشت کا حجم 54,341 ارب ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وقار مسعود نے بتایا کہ آئی پی پیز کی ادائیگیوں اور پاور سیکٹر کے لیے سبسڈیز جاری رہیں گی۔ مالی سال 2021-22 میں 7,999 ارب روپے گراس ریونیو کا ہدف رکھا گیا ہے۔ رواں مالی سال کا مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا 7.3% ہے۔ رواں مالی سال 4100 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ امید ہے رواں مالی سال 4700 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوگا۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ابھی بھی دباؤ میں ہے۔ خوراک کی مہنگائی کے حوالے سے آئی ایم ایف سہولت دے گا۔ کورونا کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام کے 4 جائزے تعطل کا شکار رہے۔ آئی ایم ایف کی باقی شرائط پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کرے گا۔ ہری پور میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی اثرات کا زیادہ شکار ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی قومی پارک کے قیام کے منصوبوں سمیت دیگر اقدامات اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سلسلے کی کڑی ہیں۔ نئی نسل کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاک پاکستان دیں گے۔ وہ جمعرات کو یہاں وزیر اعظم ضلع ہری پور میں 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے پودا بھی لگایا۔ معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے وزیر اعظم کو 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر اقوام متحدہ کے ماحولیات پروگرام کے نیچرل کیپٹل آف پاکستان رپورٹ پر بھی بریفنگ لی۔ وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر تقریبات کی میزبانی پاکستان کا اعزاز ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدت سے
निपटने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। ये इकदाम दिखावा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान से ज्यादा के लिए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा शिकार है। पाकिस्तान के दरियाओं का इन्हिसार ग्लेशियर्स पर है और आलमी हिद्दत की वजह से जिस तेजी से ये पिघल रहे हैं, इससे पानी की सूरत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यही सूरत भारत के साथ भी है, इसके पानी का इन्हिसार भी ग्लेशियर्स पर है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाए। उन्होंने कहा जब हम छोटे थे तब जंगलात बाकसरत थे, शहर साफ सुथरे थे, कहीं आलूदगी नहीं थी, तवील मुद्दत मनसूबाबंदी न होने की वजह से ये तबाही हुई। उन्होंने कहा इस सूरत में बेहतरी लाई जा सकती है। सिंगापुर में कुछ अर्सा पहले बनने वाला दरिया सीवरेज के नाले का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन अब इसे देखा तो वो खुद साफ शफाफ है, उसमें मछलियां तैर रही हैं। हम भी इस माहौल को वापस ला सकते हैं। 10 बिलियन सुनामी ट्री मनसूबा इस सिलसिले की एक कड़ी है। हम कौमी पार्क बना रहे हैं, इससे वाइल्ड लाइफ और बर्ड लाइफ महफूज होगी। सियाहत के मौके पर पैदा होंगे। जंगलात में कमी से वाइल्ड लाइफ में भी कमी हुई है। उन्हें कहा डेरा इस्माइल खान में जंगलात ने यहाँ वाइल्ड लाइफ भी आई है। उन्होंने माहौलियाती तब्दीली और बिलियन ट्री मनसूबा पर कामयाबी से अमल दरामद मलक अमीन असलम और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की वकला वफ्द को यकीन दहानी। पंजाब बार कौंसिल ने अपने इंतखाबात बायोमेट्रिक तरीका से करवाने के लिए हुकूमत से सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद महमूद ने कहा हुकूमत पंजाब बार कौंसिल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सहूलत फराहम करेगी। वकला बरादरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में डॉक्टर बाबर रवान और अली जफर के हमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत वकला बरादरी के मसाइल से आगाह है, वकला के फलाह बहबूद के लिए इकदाम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यंग लायर्स को कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 लाख तक का कर्जा फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। बाकी वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत वकला के लिए हाउसिंग कॉलोनियां बनाने के लिए भी इकदाम उठा रही है, जबकि वकला को सेहत कार्ड फराहम करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी को कौमी इशूज पर कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब बार एसोसिएशन के सरबराहान ने वफाकी वजीर को अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर वफाकी वजीर ने मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल कराने की यकीनदानी कराई। पंजाब बार कौंसिल के वफद ने वाइस चेयरमैन अमजद इकबाल खान, प्रोविंशियल एंड फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मनीर हुसैन भट्टी, पंजाब बार कौंसिल के अरकान राजा जफर इकबाल चौधरी, मोहम्मद अशफाक कोहट, राना जमीर अहमद जिंडो, आसफ शहजाद चौधरी, फरख आरफ भट्टी चौधरी, सोहेल शमशाद एडवोकेट, जफर इकबाल मांगट एडवोकेट, वसीम असगर एडवोकेट, कामरान मुजिद एडवोकेट और नदीम ताहिर सेक्शन अफसर शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जुमेरात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में तहज़ीबी इक़दार के मौजू पर मुनक़दा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मीडिया ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रबात मराकश के दारुल खिलाफा में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ। लाहौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मफादात के मुनाफिक बजट साजी की मजामत करेंगे और अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी पार्टी को हदायत की कि प्री बजट सेमिनार किया जाए ताकि अवाम को मईशत की हकीकत का पता चल सके। माशी माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। इनका कहना था कि हुकूमत माशी हेरा फेरियों की कीमत अवाम से हर रोज अदा कर रहे, अवाम इसकी रोजाना कीमत अदा कर रहे हैं। फलस्तीन पर बेअमली अक़वाम मुत्तहिदा की साख को नुकसान पहुंचा रही है। सदर जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर बिल्किन बोरकर कहना है कि फलस्तीन पर बेअमली अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा रही है। इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर ने का कहना है कि कोरोना वैक्सीन अमीर और गरीब मालिक की यकसा जरूरत है। कोरोना के सदेबाब के लिए पाकिस्तान ने जो किया इस पर अखराज तस्लीम पेश करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात के नताइज आ रहे हैं। फलस्तीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से पिछले हफ्ते फलस्तीन की सूरत हाल पर मीटिंग बुलाई।
اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ سیکورٹی کونسل کی خاموشی اور ڈیڈ لاک کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس اہم معاملے پر بے عملی اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ امید ہے کہ سیکورٹی کونسل میں بھی اس اہم اور ضروری مسئلے پر متفقہ آواز بلند کی جائے گی۔ وولکر بولسکر کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی میں سینکڑوں فلسطینیوں کی جانیں چلی گئیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مضبوط موقف اور حمایت کا اظہار کیا۔ اس وقت مذاکرات کی فوری ضرورت ہے تاکہ اسرائیلی قبضے کو ختم کیا جا سکے۔ دو خود مختار ریاستوں کا قیام عمل میں لانے کے لیے مذاکرات کی فوری ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی تک یو این جنرل اسمبلی آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے جموں و کشمیر کی صورتحال کا بھی بخوبی علم ہے، ادراک ہے کہ ایک عام پاکستانی کشمیر کے حوالے سے کیا محسوس کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ فریقین پر زور دیا ہے کہ زمینی حقائق کو تبدیل نہ کیا جائے، ہمیشہ کہا کہ متنازع علاقوں کی حیثیت کو بدلنے سے گریز کیا جائے۔ تنازع کشمیر بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ مسئلہ فلسطین ہے۔ بطور صدر جنرل اسمبلی میں انڈیا پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ اس مسئلے کے پورا منحل سے کے راستے پر چلے، کیونکہ جنوب ایشیا میں امن و امان، استحکام اور شاعری کا دارمدار پاک بھارت تعلقات کی باری پر ہے۔ اس لیے بھی جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تنازع کشمیر کو بھی فی الفور حل کیا جائے۔ اب کہتے ہیں متحدہ عرب امارات کی عدالت نے نام نصب اقامات سے خاتون کے جذبات مجروح کرنے والے مرد کو خاتون کو 20,000 درہم یعنی 8 لاکھ روپے سے زائد پاکستانی روپے کی رقم بطور جرمانہ دینے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون کی جانب سے نام ناصب پیغامات بھیجنے والے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون کی جانب سے نام ناصب پیغامات بھیجنے والے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں خاتون نے مرد کی وجہ سے بھیجے جانے والے پیغامات کے عوض اس سے 1 لاکھ درہم بطور جرمانہ دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ خاتون نے الزام عائد کیا تھا کہ اس شخص نے پیغامات میں ان پر بہت سے مردوں سے تعلقات استوار کرنے کا الزام لگایا تھا، اور الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے مرد کی جانب سے خاتون کی مختلف تصاویر بھی شیئر کی گئی تھی۔ لہذا عدالت اس توہین پر ہونے والے اخلاقی نقصان کا مطابق اس شخص سے جرمانے کی صورت میں پورا کرائے۔ دوسری جانب ملزم نے خاتون پر الزام عائد کیا تھا کرتے ہوئے عدالت میں مطالبہ کیا کہ چونکہ خاتون پر ان کے 39,000 درہم واجب الادا ہیں، اس رقم کی ادائیگی کے لیے کی جانے والی گفتگو کی بنا پر خاتون نے مقدمہ درج کرایا، لہذا اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے۔ شواہد کی روشنی میں عدالت نے مدعی کو خاتون کے جذبات مجروح کرنے پر مجرم قرار دیا اور فیصلہ دیا کہ چونکہ مرد کے پیغامات نے خاتون کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا پیغامات بھیجنے والا شخص خاتون کو 20,000 درہم بطور جرمانہ ادا کرے۔ فیس بک پر جعلی خبریں شیئر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ سماجی رابطے کی سب سے بڑی سائٹ فیس بک نے تمام صارفین کو مطلع کیا ہے کہ اگر ٹائم لائن پر جعلی خبریں شیئر کی جاتی رہیں تو آپ کچھ بھی شیئر نہیں کر سکیں گے۔ ہم سب کے علم میں ہے جہاں فیس بک سے کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہیں جعلی خبروں کے باعث متعدد لوگ مشکلات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے فیس بک نے کچھ اقدامات کر رہا ہے جس کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ کمپنی کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس اکاؤنٹ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو مسلسل غلط خبریں شیئر کر رہا ہوگا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کسی قسم کی خبر، چاہے وہ ویکسین سے متعلق ہو یا کرونا وبا، کوئی بھی دیگر خبر، کچھ لوگ صارفین کے اکاؤنٹس پر نظر رکھیں گے اور پھر خلاف ورزی کرنے والوں کو ہر قسم کی شیئرنگ سے روک دیا جائے گا۔ اس حوالے سے فیس بک ایک نوٹس جاری کرے گا جس کے تحت جھوٹی خبر پھیلانے والے صارف کی پوسٹ نیوز فیڈ پر سب سے نیچے چلی جائے گی۔ علاوہ ازیں سائٹ پر نوٹیفیکیشن کے عمل کو دوبارہ تخلیق کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نوٹیفیکیشن کے ذریعے صارفین یہ جاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ آیا خبر درست ہے یا نہیں۔ واضح ہے کہ پالیسی محض انفرادی طور پر صارفین کے لیے نہیں بلکہ فیس بک پیجز پر بھی لاگو ہوگی۔ یہ اب عثمان ڈار صاحب کی خبر ہے اور شبلی فراز صاحب کا تقریب سے خطاب ہے۔ کامیاب جوان پروگرام ایک انقلابی قدم اور موجودہ حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ حکومتی اقدامات سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ جمعرات کو نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار بھی تقریب میں شریک تھے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ ماضی کی حکومت کی پالیسیوں سے پاکستان بہت پیچھے رہا، جبکہ پاکستان سے بعد میں
آزادی حاصل کرنے میں ممالک آگے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں کو ہے، نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر فراہم کر کے ملک کو سماجی اقتصادی ترقی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کی ترقی کے لیے درکنار ہنر سے آراستہ کرنا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ موجودہ حکومت پالیسیوں سے ہماری آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ باقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں پالیسیاں چل رہی تھیں لیکن اس حکومت نے ترجیحات کا تعین کیا۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام ایک انقلابی قدم ہے۔ نئی نسل نے اس مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام تمام سیاست سے بالاتر ہے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے امور نوجوان جوانا عثمان ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں نے پہلا پروگرام مکمل کیا۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں 10 لاکھ لیپ ٹاپ پر 50 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے اسکلز اسکالرشپس دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کو ہنر کی فراہمی کے لیے 1,70,000 سے 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا جا رہا ہے۔ کامیاب جوان کے دونوں پروگرام شفافیت کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کی سیاسی وابستگی نہیں دیکھی جاتی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ 20 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کو مہارت دینی ہے تاکہ وہ خود کما سکیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بیرونی قرضوں 32%، مسلم لیگ نون کے دور میں 56% اضافہ ہو۔ یہ بات وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نے پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بلاول زرداری کے بیان کے جواب میں کہی۔ موجودہ حکومت نے 3 سالوں میں 21% لیا۔ حکومت سالانہ 3,000 ارب قرض ادا کرنے کے لیے دے رہی ہے۔ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ہوئے قرضے کو واپس کر رہی ہے۔ اگر بجٹ میں سے قرضوں پر سود کی ادائیگی نکال دیں تو حکومت کا پرائمری بیلنس سرپلس میں ہے، یعنی بجٹ کے مطابق حکومت آمدنی اخراجات سے زیادہ ہے۔ جمعرات کو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نے بلاول زرداری کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ 2008 میں بیرونی قرضے $46 بلین تھے جو 2013 تک بڑھ کر $60.09 بلین ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بیرونی قرضوں میں 32% اضافہ ہوا۔ 2013 سے 2018 تک ملک کے بیرونی قرضوں میں قرضے $95.24 بلین ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بیرونی قرضوں میں 56% اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت نے مارچ 2021 تک مجموعی قرضوں کا 21% قرض لیا۔ موجودہ حکومت پیپل پارٹی اور نون لیگ کے لیے ہوئے قرضوں کو واپس کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر کامیابیاں وزیر اعظم عمران خان کی دانشمندانہ پالیسیوں اور فیصلوں کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1.5 ارب شیئرز کا کاروبار کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں کا پختہ اعتماد مزید کامیابیوں کی راہیں کھولے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب آپ کو پاکستان کی مجموعی پیداوار GDP 4% ترقی کرتی ہوئی کیوں ہضم نہیں ہو رہی؟ کووڈ-19 کی وجہ سے بھارت کی مالی سال مکمل ہونے پر گروتھ -8%، برطانیہ کی گروتھ -9.9%، بنگلہ دیش کی -1.6%، ترکی 1.8 پر کھڑا ہے۔ یہ چیلنجز نہ ہوتے تو ہماری گروتھ مزید بہتر ہوتی۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، جو قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں صرف ایک دن میں 1,650 ارب روپے سے زائد کے حصص کی کاروبار ہوا، جو اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں کسی ایک دن میں سب سے بڑا کاروبار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی خبر پر پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس پر پوری قوم عمران خان کی شکر گزار ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ کورونا کے بارے میں احتیاط برتیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کووڈ سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کریں۔ اللہ پاک آپ کا، آپ کے دوست احباب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔